غور سے سننا اپنے مسائل کا حل کہاں ہے. لوگوں کے دل اور حکمرانوں کے دل میرے ہاتھ میں، میرے دست قدرت میں ہے. جب تم میری فرما برداری کرتے ہو تو میں حکمرانوں کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیتا ہوں، اور جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کر کے ان کے دل میں تمہارے لیے نفرت بھر دیتا ہوں. کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، ہم بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. ابو ہریرہ سرکار کی طرح تو نہیں ہو سکتے، لیکن ابو ہریرہ کے غلام بن جاؤ. کوئی غلام صدیق اکبر حکمراں کے طور پر تمہیں ضرور مل جائے گا. خالد ابن ولید کی طرح نیک بننے کی کوشش کرو، کوئی عمر ابن خطاب کا غلام تمہیں حکمراں کی حیثیت سے ضرور مل جائے گا. پاپ کرتے رہو گے تو برباد ہی برباد ہے. تو فرمایا کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں، حکمرانوں کے دل میرے دست قدرت میں. جب تم نافرمانی کرتے ہو تو میں ان کے پہلے تو ظالم مسلط کرتا ہوں، اور ان کے دل میں تمہارے لیے بغض، عداوت اور دشمنی ڈال دیتا ہوں، اور پھر وہ تم پہ ظلم کرتے ہو. تو اللہ فرماتا ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے سے کوئی کام نہیں بننے والا. خود کہہ رہا ہے. دیکھو 1450 سال پہلے حضور حدیث بیان کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آج کا ماحول ہے. دیکھ رہے ہیں یہ حضور غیب داں نبی کی شان ہے. تو کیا کہا؟ میں تمہارے لیے ان کے دل میں عداوت اور بغض ڈالتا ہوں. پھر وہ تم پہ ظلم کرتے، رحم نہیں کرتے. تم ان کے خلاف کچھ بھی کرو، کام نہیں بننا. پھر کہتا ہے کام کب بنے گا؟ 2 کام کرو. ان کے پاس نہ گڑ گڑاؤ، گڑ گڑانا ہے تو میرے پاس گڑ گڑاؤ. میرا ذکر کرو، توبہ استغفار کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، یہاں تک کہ میں تمہاری کفالت کروں، میں تمہاری مدد کروں. بھائیو آؤ، حالات بدلنا ہے. 2 کام، ذکر اللہ، اور ذکر اللہ میں نماز اول نمبر پر ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر. سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، مسجدیں بھرو، فجر میں آؤ، جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں ہو، مسجدوں میں ہزاروں کی تعداد میں آؤ. فجر میں تو آتے نہیں. اٹھو، 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. یہ نماز حالات بدل سکتی ہے، انقلاب. اور دوسری چیز توبہ کرو، استغفار کرو. آج سے پہلے ہم نے جو کیا، کسی نے زنا کیا ہوگا، کسی نے بدی کی ہوگی، کسی نے نماز چھوڑی ہوگی، کسی نے سود کھایا ہوگا. آپ نے ہمارے بڑے بھائی حافظ امین صاحب سے سود کے متعلق سنا، انہوں نے شاید بتایا ہوگا کہ سود کھانا اور کعبۃ اللہ میں زنا کرنا دونوں برابر برابر ہے. آپ نے ان سے یہ سنا ہوگا، اگر انہوں نے بتایا ہوگا کہ سور کھانا بھی حرام ہے اور سود کھانا بھی حرام ہے، مگر سور کھانے سے زیادہ برا کام سود کھانا ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے سور کو بھی حرام کیا، سود کو بھی حرام کیا، مگر سور کھانے والے کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر جو سود کھاتے ہیں اللہ نے ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا. یہ جو کاروبار تباہ ہوتے ہیں سود کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو سودی دھندا کرے گا ہم اس کے کاروبار کو ختم کر دیں گے، ہم سود والوں کو تباہ کر دیں گے، زمین سے لگا دیں گے. یہ اللہ فرما رہا ہے. جس کے ساتھ جنگ اللہ کرے اسے کس مولوی مولانا کا اور کس بزرگ کا تعویذ بچا سکتا ہے؟ اللہ جس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے بچا سکتی ہے امین القادری کی دعا، بلکہ اللہ جس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے بے وقوف ہے امین القادری اس کے لیے دعا کرے. اللہ جنگ کر رہا ہے، امین القادری دعا کرے، اوقات ہے اس کی؟ بتاؤ. اس لیے اللہ کی طرف آؤ، حالات بدلیں گے. میں یہ نہیں کہتا تعویذ کا اپنا مقام ہے، دعا کا اپنا مقام ہے، وظیفے، لیکن اللہ جنگ کا اعلان کرے. 3 لوگوں سے اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے، سن لیں. وہ تینوں میں آپ ہے تو نہیں؟ غور کیجئے. جو سود کھائے، لے اور دے دونوں کے ساتھ اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے. لے بھی رہے ہو، دے بھی رہے ہو. بلکہ ہم تو اب رونا رو رہے ہیں کہ آپ تو سود لینے کے لیے عورتوں کو بھیج رہے ہو بچت گٹ کے نام پہ. غور تو کریں، یہ ہنسنے کی مسکرانے کی بات ہے. تو مجھے بتاؤ، جس مذہب میں عورت کو اکیلے مسجد کے امام کے پاس مسجد کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کا ہمارا مذہب کتنا پوتر ہے. ایک اکیلی عورت مسجد کے امام کے پاس مسجد میں اکیلے نہیں جا سکتی. کیوں؟ مسجد سب سے پوتر ہے. مسجد سے بہتر جگہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. پاپی سے پاپی بھی مسجد میں
सुधर करके जाता है, बहुत होशियार अटेंशन होकर जाता है। जब इमाम मस्जिद के पास मस्जिद के अंदर अकेले औरत को जाने की इजाजत नहीं, तो अपनी औरतों को, बेटियों को, बहनों को कर्ज लेने के लिए अकेले कैसे भेज रहे हो? और ये जो स्कीमें चल रही है ना सूद और कर्जे के नाम पे, इसके पीछे साजिश ये है कि कर्ज के तले तुम्हें इतना दबा दिया जाए, तुम्हारी औरतों को इतना दबा दिया जाए, जब तुम कर्ज न लौटा सको तो फिर वो तुम्हारी औरतों का जिस्म तुमसे कह के मांगेंगे, या कर्जा दे या अपनी औरत का जिस्म बेच दे। गैरत कहां मर गई? सब कुछ पैसा ही है, कमाते क्यों नहीं? मेहनत क्यों नहीं करते? कोशिश क्यों नहीं करते?